تو ہمیں اطلاع دی گئی کہ جج صاحب چھٹی پر ہیں. تو ہم نے پوچھا بھائی ڈیوٹی جج صاحب کہاں ہیں؟ کہتے ہیں ڈیوٹی جج صاحب بھی نہیں ہے. ہمیں انتظار کرایا جاتا ہے اور تقریباً 9 بجے ہمیں بتایا جاتا ہے، 9 بجے کے بھی بعد، کہ وہ اڈیالہ گئے ہوئے ہیں. آج ہم آپ کے سامنے اڈیالہ میں ان کو بازیاب کرانے کے لیے آئے تھے کہ جج صاحب کو واپس کریں، اور ہم نے بیل لگائی ہوئی ہے، وہ بیل ہماری سن لیں. ڈیوٹی جج ہیں. آج ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے سامنے ہم اڈیالہ آئے ہیں. اڈیالہ میں عمران خان صاحب کا کیس ہم نے اٹینڈ کیا، وہ چل رہا ہے، ابھی تک پینڈنگ ہے. اور اس دوران جب ہم نے میڈیا کو بھی بتایا، جب ہم نے لوگوں کو بھی بتایا، جب ہم نے آ کے ادھر بھی التجا کی کہ خدا کے لیے آ جاؤ، تو جج صاحب اب واپس چلے گئے ہیں. وہاں اے ٹی سی ہم بھی اے ٹی سی جا رہے ہیں، وہاں پہ جا کے وہ سماعت ہوگی اور دیکھتے ہیں بیل کا کیا ہوتا ہے. اب باقی آپ کے سامنے ہے. جہاں تک میڈیا کی بات ہے، یہ میڈیا کے دوست ہیں آپ کے سامنے. انہوں نے ہمارا پی ٹی آئی کا، پاکستان تحریک انصاف کا اور وکلاء کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. جس طرح کی تضحیق ہماری پریس کانفرنس میں ان کی طرف سے کی گئی ہے، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. شیم آن ہم، ان کے اوپر لعنت ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں آپ ذرا کیمرہ گھما کے دکھائیں، سارے کیمرہ مین اور میڈیا کی گاڑیاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ یہ ریکارڈ کرنا بھی گوارا نہیں کر رہے. ان کی یہ حیثیت ہے، یہ اوقات ہے، اس حد تک بک چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بکنا نہیں چاہیے. کم از کم ان کو تو اپنے لیول پہ بات ریکارڈ تو کرنی چاہیے. ان کے جو آقا ہیں، ان کے جو باپ ہیں، جن کی یہ غلامی کرتے ہیں، وہ چلائے نہ چلائے ان کی مرضی ہے، لیکن ان کو ریکارڈ کر کے اپنی ڈیوٹی تو دینی چاہیے. انہوں نے نہیں کیا آپ کے سامنے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کنٹیمپٹ لگائی تھی. ہم نے کنٹیمپٹ کے آرڈر کے باوجود آج جا کے دیکھیں آپ اڈیالہ کے گیٹ پہ ہمارے کوئی درجنوں وکلاء انتظار کر رہے ہیں، ان کو جانے نہیں دیا گیا اڈیالہ میں. ہم نے جو کمیشن مقرر کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، ان کو کال کی، ان کو بتایا، وہ نواب صاحب ہیں. حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا واضح حکم تھا کہ آپ نے ہر پروسیڈنگ میں اڈیالہ میں، اڈیالہ کے گیٹ پہ اور عدالت کے اندر موجود ہونا ہے اور آبزرو کرنا ہے کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں اور کس کی ایما پہ کر رہے ہیں. وہ نواب صاحب آتے ہی نہیں ہیں. ان کو فون کر کے بتایا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ رویہ ہو رہا ہے، وکلاء کے کالے کوٹ کی تضحیق ہو رہی ہے، ہم لوگ کی تضحیق ہو رہی ہے، عوام پاکستان کی تضحیق ہو رہی ہے. ان کو اثر ہی نہیں پڑتا. میں سمجھتا ہوں یہ سمن بکمن امیون فاہم لا یرجعون انہی جاہل لوگوں کے لیے کہا گیا تھا. انہی لوگوں کے حوالے سے یہ بات قرآن پاک میں فرمائی گئی ہے. آپ ایک چیز دیکھیں، یہ ٹرائکا چل رہا ہے جس میں قاضی فائزی صاحب بالکل برابر کا انوالو ہے. یہ ٹرائکا کیا ہے؟ قاضی فائزی صاحب، پی ڈی ایم 2 کی حکومت، میاں شلوار شریف، اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں، طاقتور ادارے ہیں، جن کی ماں پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج اس چیز کی جو مجبوری پیش آئی ہے نا ان کو، یہ مریم نواز اور ان کے عاشقوں کا ایک جو ان کی طرف سے کیا گیا کام ہے نا، یہ مریم نواز کے عاشقوں کی انا کو تسکین پہنچائی جا رہی ہے. مریم نواز اور ان کے عاشقوں کی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو ہمارے ساتھ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے. ہم انسان نہیں ہیں؟ کہاں گئے آپ کے بنیادی انسانی حقوق جن کو معطل کر دیا گیا ہے، جن کو روند دیا گیا ہے، جن کو پاؤں کے مٹی بنا دیا گیا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں اس ملک میں، اس فسطائیت میں ہم کس طرح جئیں گے، عوام پاکستان کس طرح جئے گی. دیکھ لیں انہوں نے کیا کرنا ہے، جو کر رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے. ایم این ایز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، وکلاء کی کوئی حیثیت، کوئی عزت نہیں ہے. شعیب شاہین صاحب وکیل ہیں، شیر افضل مربت صاحب وکیل ہیں. شعیب شاہین صاحب کی تو وکالت بھی 40 سال سے زیادہ ہو گئی ہے. اتنے سینئر وکلاء کو کیا قاضی فیضی صاحب کا حق نہیں بنتا تھا کہ وہ 100 موٹو نوٹس لیتا، اپنے وکلاء کو بازیاب کراتا؟ وہ غائب بھی رہے ہیں اور وہ ملے بھی نہیں ہیں. یہ حالات ہیں آپ کے سامنے. اگر آج اس حوالے سے جو آئینی ترمیم کی جا رہی ہے اس کو منظور کر لیا جاتا ہے اور کل صاحب سمیت صاحب ججوں کی جو عمروں کا تعین ہے وہ کر دیا جاتا ہے اور ایکسٹینشن دے دی جاتی ہے، اس کو وکلاء کر دے. دیکھیں جی، ہم آئینی دیوار بن کے کھڑے ہوں گے. یہ پرسن اسپیسیفک اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں جو ود ان نو ٹائم انشاءاللہ ہم اپنے جو اہل ترین ججز ہیں سپریم کورٹ کے، قاضی فیضی صاحب کو سائڈ پہ رکھ کے نا، یا ان کے جو ایک دو ہم خیال ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کے، جو باقی سپریم کورٹ ہے وہ پوری کی پوری آئین کے ساتھ کھڑی ہے، وہ قانون کے ساتھ کھڑی ہے، وہ عوام پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. یہ لوگ تو ملک کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. جس طرح میڈیا کو خرید لیا آپ کے سامنے ہے. آج میں ٹاک کر رہا ہوں اور یہ اس طرح کی فسطائیت دکھا رہے ہیں. کل جو ہمارے سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ جو انہوں نے کیا، جو اس کے علاوہ رؤف حسن صاحب کے ساتھ، جو شبلی فراز صاحب کے ساتھ، ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں. جو
किया गंडापुर साहब ने, बिल्कुल ठीक किया। हम उनके लफ्ज ब लफ्ज उनके साथ खड़े हैं, हम उनके साथ देंगे और कहेंगे कि आपको याद है ना, कल शाम को उन्होंने वजाहत भी कर दी कि उन्होंने किस तरह के टाउट मीडिया के हवाले से ये लफ्ज इस्तेमाल किए थे, बिकाऊ मीडिया के हवाले से ये लफ्ज इस्तेमाल किए थे। बिकाऊ कौन है? बिकाऊ उसने कहा था कि गरीदा फारूकी है, बिकाऊ उसने कहा कि आदिल शाहजेब है, बिकाऊ उसने कहा कि वो दुनिया न्यूज़ वाला जो कामरान है, छोटा कामरान, बड़े वाला नहीं, वो छोटे वाले के हवाले से उन्होंने बहुत सारे और भी नाम ले दिए। आप जिसका कहेंगे उसका नाम भी लेते जाएंगे। हम हकीकत बताएंगे कि इस तरह की फस्तायत करने से, इस तरह की हमारी आवाज़ दबाने से आपको जो कुछ हासिल होता है आप कर लें। मैं आपको बताता चलूँ, ये रोडों पे आ जाएंगे, ये भीख मांगना शुरू कर देंगे टीवी चैनल्स। आपको नजर आएगा जो इमरान खान के साथ नहीं है, जो अवाम पाकिस्तान के साथ नहीं है, उसकी ना कोई टॉक सुनेगा ना कोई बात सुनेगा, और इनके व्यूअरशिप देखिएगा ये जीरो पे आ जाएंगे, और इस तरह ये खराब होंगे तो दुनिया देखेगी। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, वजीर दाखिला जो थे शेख रशीद साहब थे, जब पार्लियामेंट लार्जेस्ट से एमएनए को गिरफ्तार किया गया था जो अपोजिशन में थे, तब शेख साहब ये कहते थे कि भाई मैं किसी को माफ़ नहीं करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि एक प्रॉपर जो है वो कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर कोई ना घुसे? आपकी इतला के लिए अर्ज है कि एमएनए को पार्लियामेंट लार्जेस्ट से गिरफ्तार नहीं किया गया था। उस टाइम मौलाना साहब के अब मैं बात नहीं करना चाहता, मैं चाहूंगा कि कोई और बात आप कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को लाया गया था जो आम लोग थे, जो एमएनए नहीं थे, उनकी हद तक जरूर वो बात हुई थी। शेख साहब ने कहा था कि जो पार्लियामेंटेरियंस नहीं हैं उनको इस पार्लियामेंट लार्जेस्ट से बाहर किया जाए। जो पार्लियामेंटेरियन है वो तो रहे, उनकी तो इज्जत हमारे लिए बिल्कुल वही है जो हमारी है। हम कभी भी पार्लियामेंट पे हमलावर नहीं हुए। पार्लियामेंट पे हमलावर कौन हुए? आपको याद होगा एक आपको जो नौ का हिस्सा है ना, पता नहीं वो क्यों इनको पसंद है, मरियम नवाज और उनके आशिकों को। उसमें पहले गोल आता है, उसके बाद फिर इस तरह अलिफ आता है, यानी एक आता है, नौ इस तरह बनाया जाता है। वो मुझे नहीं पता कि क्यों पसंद है। वो आपको याद होगा सबसे पहले 9 अप्रैल 2022 आया था, उसके बाद 9 मई आया था, उसके बाद 9 फरवरी आया था, और आपने देख लिया कि 9 सितंबर आया है। इस तरह की ये हरकतें करेंगे तो इनको बख्शा जाएगा, अवाम पाकिस्तान बख्शेगी इनको। सर, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मीडिया का प्रॉपर कोई ऐलान करके बाइकाट करने जा रही है? नहीं, हम तो बाइकाट नहीं करते भाई, हमारा बाइकाट किया गया। हम मजलूम है इस टाइम पे, और मजलूमों के साथ खड़े होना चाहिए था, मजलूमों के साथ खड़े होना चाहिए था, और भरपूर आवाज बन के खड़े होने चाहिए था, और दुनिया तक आवाज पहुंचानी चाहिए थी। ये तो इतने जालिमों के साथ खड़े हो गए हैं। ये भी जालिम हुए ना, जो जालिम के साथ खड़ा होता है या जो मजलूम का साथ नहीं देता, वो भी जालिम है और इनके साथ बिल्कुल मिला हुआ है। थैंक यू सर।